الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو اور پیارے بچوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے راستے کے 4 حقوق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اس پر جمعہ کا بیان کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو زندگی کے ہر شعبے میں ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ جس میں اپنی امت کے لیے رہبری نہ کی ہو، راستہ نہ دکھلایا ہو، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک رول ماڈل ہے. راستے کے حقوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ بتائی تھی کہ لوگوں کی آنے جانے کی جو جگہ ہے، راستہ، یہاں پر مت کھڑے رہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو. ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ سنت کمزور ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے معاشرے میں یہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے کیا آداب بتائے. ایک راستہ ہے، اس راستے کے کنارے آپ کا گھر ہے، اور جتنا آپ کا گھر ہے، جتنی آپ کی زمین ہے، اس سے تھوڑا راستہ آگے نکال دینا، بڑھا دینا، یا اپنی گاڑیوں کو ایسے طریقے سے کھڑا کرنا جس سے کہ لوگوں کو آنے جانے کو تکلیف ہو. حدیث کے مفہوم کی گہرائی اور تشریح اور اس کی تفسیر کو اگر ہم سمجھیں تو یہ بھی ناجائز ہے، درست بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. تو راستے کے پہلے ہم نے یہ بات بتائی، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ پر کھڑے مت ہوا کرو، کسی کا راستہ مت بند کرو، کسی ایسی جگہ پہ دکان نہ لگاؤ جس سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو، کسی ایسی جگہ اپنی تجارت مت کرو کہ جس جگہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، کسی ایسی جگہ اپنے پروگرام، اپنے شادی بیاہ کی بہت سارے رسم و رواج ایسے راستے میں مت کرو کہ لوگوں کا آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے. راستے کا دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسی جگہ آپ ہیں کہ راستے میں کھڑے ہو کر کام کرنے، کھانے پینے، مشورہ کرنے، میٹنگ کرنے یا پروگرام کرنے، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا دوسرا حق یہ بتایا کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھے. اپنی نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ زنا تک پہنچانے والی سب سے پہلی منزل کی طرف یہ راستہ ہے. نگاہ کہ
اگر اس راستے میں کھڑے رہنے کا موقع مل بھی جائے تو اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کو پاک کرو۔ کسی غیر پہلے کی طرف اٹھنے والی پہلی آنکھ جو بغیر ارادے کے اٹھ جائے، فوراً اپنی نگاہ کو پھیر دو، اپنی نگاہ کو ہٹا دو۔ دوسری مرتبہ جو نگاہ اٹھے گی وہ زانی ہوگی، وہ آنکھ زناکار ہوگی، وہ آنکھ حرام کا مرتکب ہوگی، وہ آنکھ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ راستے کے حقوق میں دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ کو نیچے رکھو۔ تیسرا حق بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے کہ راستے میں اگر آپ کہیں کھڑے ہو تب بھی نیکیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ تمہاری مجلسیں، تمہاری نشستیں، تمہارا مشورہ، تمہارا دوستوں کے ساتھ ملنا ایسا نہ ہو کہ وہ صرف گالیوں سے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف غیبت سے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف حرام باتوں سے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف کسی کی برائی کر کے ہو، بلکہ راستے میں کھڑے رہ کے بات کرنے کا موقع بھی اگر مل جائے تو بھلائیوں کا حکم کر کے برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت ثواب ملے گا۔ اور راستے کا چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کے حقوق میں سے راستے کا سب سے بڑا یہ حق ہے ہر آنے جانے والے جسے آپ جانتے ہو یا جسے آپ نہیں جانتے اس کو سلام کریں، اور سلام کے بہترین الفاظ میں یہ الفاظ بیان فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چار راستے کے حقوق تھے جو گزشتہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے جمعہ میں جو بیان کرنا ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہے زحمت نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، آج کے جمعہ کا عنوان ہمارا بیٹیاں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسمان زمین کا مالک اللہ ہے۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 47، 48 اور 50 اللہ نے ارشاد فرمایا زمین آسمان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے پانچ کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا، جو عام چاہے کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ زمانے میں دور جاہلیت کے حالات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو بیٹیوں کا پیدا ہونا بہت برا سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کا پیدا ہونا بہت منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس حالات کو، اس منظر کو کھینچا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک غم آ جاتا ہے، ان کے چہرے پر ایک ناخوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپاتے دیتے ہیں کہ میرے یہاں پر لڑکی پیدا ہوئی۔ اور دور جاہلیت میں ایک سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کا گلا دبا کر ہمیشہ کے لیے اس کی سانسوں کو بند کر دیا جاتا تھا، ہمیشہ کے لیے اس کا گلا گھونٹ کر ایک عیب، یہ بیٹی ہمارے گھر پیدا ہوئی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کہ میرے سر پر یہ کلنک نہ ہو، یہ داغ نہ ہو، یہ دھبا نہ ہو کہ میرے گھر بیٹی نے جنم لیا ہے۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رونما فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا، عورت کو جو مرتبہ دیا، عورت کو جو سرفرازی، جو بلندی دی، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، ماں کے بارے میں ایسی لاکھوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسی احادیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حق میں بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہو، جس کی 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کی کفالت کرے۔ کفالت کسے کہتے ہیں؟ بیٹیوں کی ضرورت کا خیال رکھنا،
ضرورت کا خیال رکھنا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو یا دو بیٹی ہو، کیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس کی ایک بیٹی ہو یا ایک بہن ہو، وہ ان کی صحیح تعلیم، تربیت اور پرورش کر کے ان کی حفاظت کرے، اللہ اس کے لیے بھی جنت کو واجب فرمائے گا۔ اولاد کا سرمایہ ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کا سرمایہ گھر کے لیے ایک بہت بڑا سونا ہے۔ اولاد کا سرمایہ گھر کی آبادی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت عظیم ہے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی قدر کرے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی آخرت کے لیے جو نیک ذریعہ اللہ نے اولاد کی شکل میں دیا ہے اس کی قدر کرے، اس کو پہچانے کہ اللہ نے اولاد کے حقوق مجھ باپ پر کیا رکھے ہیں، اللہ نے اولاد کے حقوق مجھ ماں پر کیا رکھے ہیں۔ اولاد کی پہلی تعلیم و تربیت اور دینی درجہ اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے وہ اس کے ماں کی گود ہے۔ اللہ نے استاد کی پہلی نظر کی کوئی ترتیب اگر کسی کو بنائی ہے اس کے باپ کی نظر ہے، کہ ایک باپ کی پہلی نظر، ایک باپ کی نظر کا ڈر، ایک باپ کی نظر کا خوف اپنی اولاد کے لیے ایک استاد، ایک معلم، ایک ٹیچر اور ایک بہترین رہنما بن کر اس اولاد کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اولاد دے کر بڑھاپے کے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی، اور کل آخرت میں یہی اولاد یا تو میرے جنت میں جانے کا سبب بنے گی یا میرے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ اور جو لوگ اولاد سے محروم ہیں، بہت سارے مسلمانوں کے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں جب کسی عورت کو اولاد نہیں ہوتی ہے اس کو گرے ہوئے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو بانجھ کہہ کر تانے دیے جاتے ہیں، اس کو بے اولاد کہہ کر نیچے گرایا جاتا ہے، اس کو دوسرے نکاح کی، تیسرے نکاح کی دھمکیاں دے کر، ڈرا دھمکا کر گھر میں ایک نوجوانی کی حد تک اور ایک کاموالی کی حد تک اس کو بنائے کے رکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولاد کوئی نہیں دے سکتا، اولاد دینا نہ کسی عورت کا کام ہے، اولاد دینا نہ کسی مرد کا کام ہے۔ اولاد اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمارے سماج کی یہ سب سے بڑی ناصور اور جو خرابی ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اولاد عورت کو جو حقارت کی نظر سے، جو ذلت اور رسوائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سماج سے اس بیماری کو ختم کیا جائے، معاشرے سے اور سسرال سے اس بیماری کو ختم کیا جائے کہ یہ اولاد کا ہونا اس عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی جسے چاہے بیٹیاں دے دے، اللہ کی مرضی جسے چاہے بیٹے دے دے۔ اولاد کی قدر کرے۔ اللہ نے جن لوگوں کو اولاد دی ہے ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے لیے حلال روزی کا اختیار کرنا، ان کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈالنا اور ایسی تربیت و تعلیم کرنا کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد اور ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، نہ کہ عذاب کا ذریعہ بنے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اس دنیا سے جانے کا سبب ان کا صرف اور صرف اولاد ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود، دنیا کی ساری آرامیاں اور آسانیاں ہونے کے باوجود دنیا کی زیب و زینت ان کے لیے جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کی اولاد ان کی نافرمان ہے، ان کی اولاد ان کی دلدخیاری ہے، ان کی اولاد ان کی نافرمانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ان کی اولاد دنیا میں ان کی ذلت کا سب سے بڑا نمونہ اور سب سے بڑی مثال ہے۔ لیکن اس نافرمانی کو اور اس بدتمیزی کو اور اس اولاد کی نافرمانی کی گہرائی کا اگر تجزیہ کیا جائے اور سروے کی جائے، یہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ ماں باپ کی تعلیم اور تربیت میں کمی کا ہی ایک نمونہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کے لیے جو احکام بتلائے ہیں، 7 سال ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 سال ہو جائے ان کو نماز نہ پڑھنے پر ہلکے سے مار پڑاؤ، جب 10 سال کے ہو جائے ان کے بستر کو علیحدہ علیحدہ کرو۔ یہ ساری سنتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے ملتی ہیں، ہمارے گھر ان سنتوں سے محروم ہو گئے، ہمارے گھر ان سنتوں سے محروم
گے، ہمارے بچوں کے بستر کی سنت سے بڑھو گے۔ بہن بھائی اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 11 سال کی عمر کو پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ان کے بستر کو الگ کیا جائے۔ 7 سال کی عمر سے بچے جب چھوٹی عمر سے بلوغت کی عمر کو پہنچنے میں لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی جب وہ عمر کو پہنچ جائے نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں کا اگر ہم سروے کریں، کتنے ایسے بچے ہمارے گھروں میں ہیں جو بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی نماز کو نہ جانا کوئی عیب نہیں سمجھتے، اور کئی مہینوں تک اگر وہ جوان بچے مسجد میں پہنچ کر نماز نہ پڑھیں، ان کے ماں کے سروں پر، ان کے باپ کے سروں پر چھو تک نہیں رہتی کہ میرا بچہ بے نمازی ہے، میرا بچہ مسجد سے محروم ہے، میرا بچہ دینی تعلیم سے محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو ماں باپ کے لیے جو نعمت عظیم بتلایا ہے، اس کی سب سے بڑی تعلیم اور تربیت یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک ماں باپ سے اپنی اولاد کے متعلق یہ سوال کرنے والے ہیں، میں نے تجھے بیٹا دیا تھا، میں نے تجھے بیٹی دی تھی، تو نے اس کا نام کیا رکھا، تو نے اس کا نام کیا رکھا، اس کی تعلیم کس طرح کی، اس کی تربیت کس طرح کی، اس کی پرورش کس طرح کی، جس لقمے سے تو نے اپنے بچے کے پیٹ کو پالا ہے، اور جس روزی کے ساتھ اور جس لقمے کے ساتھ تیرے بیٹے نے جسم کی جو نشو نما کی ہے اور جسم کی جو پرورش پائی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ساری باتوں کا جواب ہمیں اپنی قبر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر فرشتوں کو اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے جن گھروں میں اللہ نے اولاد دی ہے وہ گھر اولادوں سے آباد ہے، جس گھر میں اولاد ہے وہ گھر آباد ہے، جس گھر میں اولاد نہیں ہے ان گھروں سے جا کے پوچھو، گھروں کا وہ سونا پن، بنگلوں کا وہ سونا پن اور بڑی بڑی کوٹھیوں اور محلوں کا وہ سونا پن اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سونا پن ان گھروں کے مالکوں کو کاٹتا ہے، ان کو چبھتا ہے، ان کے راتوں کی نیند اڑ چکی ہے کہ اللہ نے اس گھر کو اولاد سے محروم کر دیا۔ تو جو اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے ان کی قدر کرے، وہ نعمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ بچپن ہی سے ان کی تعلیم، تربیت اور پرورش اور ان کے پیٹ میں ہم جو لقمہ ڈال رہے ہیں وہ لقمے کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ ہماری اولاد کے پیٹ میں جو لقمہ ہم ڈالتے ہیں ان لقموں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ حلال کا لقمہ اولاد کی تعلیم، تربیت اور ترقی میں ایک بہت بڑا کارنامہ ثابت ہوگا، اور حرام کا لقمہ اولاد کی بربادی کے ساتھ وہ ماں باپ کی ہلاکت کے بہت بڑا ذریعہ اور بہت بربادی کا سبب بنے گا۔ اس لیے بچپن سے ہم اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف دھیان دیں، اور جن گھروں میں بیٹیاں ہیں، جن گھروں میں بہنیں ہیں، ان کی قدر کریں۔ آج کے بیان کا سب سے بڑا عنوان یہ ہے، بیٹیاں گھروں کے لیے رحمت ہے، بیٹیاں گھروں کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت سے متعلق اس امت کو جس طرف رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ جو معاملہ تھا، آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو شفقت اور محبت کر سکتے تھے، اس کی مثال قیامت تک ہمیں مل نہیں سکتی۔ لیکن آج ہمارے سماج میں اس کا الٹا ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کے پیار سے محروم ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اولاد کی محبتوں سے محروم کے نتیجہ یہ نکلتا ہے جب بچے ذرا بڑے عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جس وقت ان بچوں کو ماں باپ کے پیار کی ضرورت تھی، باپ اپنی زندگی کی تجارت میں، کاروبار میں اور بندر میں مصروف تھا، باپ زندگی کی دھوپ چھاؤں میں مصروف تھا، جس وقت ایک بیٹی کو اپنی ماں کی توجہ کی ضرورت تھی، اپنی ماں کی محبت بھری نگاہ کی ضرورت تھی، ماں اس وقت جاب پر، سروس پر، ڈیوٹی پر یا گھر کے سارے کام و کاج میں اپنی بچی کو جب اس پیار سے محروم کر دیتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے باغی بنتا ہے اور ایک بیٹی اپنی ماں کے لیے بغاوت پر اترتی ہے۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اور آنے والے وقت میں بچے جو کچھ بھی ہمیں لوٹاتے ہیں، یہ سارے لوٹانے کا ہم جو بولیں گے وہی پائیں گے۔ جو تعلیم اور تربیت میں بچپن سے جوانی تک اپنے بچوں کو ہم ڈالیں گے، جب ہمارے وہ بچے بڑے ہونے کے بعد وہی ساری چیزیں ہماری طرف لوٹ کر آئیں گی۔ ہزاروں لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا، ماں باپ سے ملنے کا موقع ملتا، بڑی تکلیف ہوتی جب کوئی بیٹی کسی غیر کے ساتھ نکاح کا ارادہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا کہ اس بچی کو سمجھا بجھا کر اس کے گھر
کا اللہ نے اس ناچیز کو موقع دیا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی جوان بیٹی اپنے باپ کے خلاف، اپنی ماں کے خلاف یا اپنے جوان بھائیوں کے خلاف تھانے میں جا کر رپورٹ درج کراتی ہے، اگر مجھے ذرہ برابر بھی خراش آئی، اگر مجھے ذرہ برابر بھی چوٹ آئی، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف میرا باپ ہوگا، میری ماں ہوگی اور میرے بھائی ہوں گے۔ بتلائیے، جس باپ نے اپنی بیٹی کے خاطر کسی کے گھر مزدوری کر کر، کسی کی دکان میں جھاڑو لگا کر، کسی کی دکان کے باہر جھاڑو لگا کر جوان بیٹی کو بڑا کیا۔ ایک جوان بیٹی اپنے ماں کے سینے پر چٹان کا بوجھ رکھتی ہے، ایک جوان بیٹا اپنے باپ کے سینے پر چٹان کا بوجھ رکھتا ہے۔ اپنے بچوں کا فیوچر بنانے میں، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے میں ماں باپ اپنی زندگی کی بہترین راتوں کو نچوڑ کر، ایک باپ اپنی ہڈیوں کو گلا کر کمزور کر کے ایک بیٹی کو جوان کرتا ہے، ایک بیٹے کو جوان کرتا ہے، اور جوانی کی عمر میں پہنچ کر جب جوان بچے اپنے ماں باپ کے خلاف کیس فائل کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے اور ماں باپ کے سینوں پر چھریاں نہیں بلکہ تلواریں چلتی ہوگی، کیل نہیں بلکہ ہتھوڑے چلتے ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار خود ماں باپ ہیں، خود ماں باپ ہیں۔ ایک بیٹی کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے متعلق کیا احکام فرمایا، ایک بیٹے کو یہ نہیں معلوم اللہ نے باپ سے متعلق کیا احکام فرمایا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بھی کا دروازہ ہے۔ باپ ذرا سی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور باپ اپنی پیٹھ کی ہڈی کو ذرا سا پھوڑ دے، ایک بیٹے کی عقل، ایک بیٹے کا ایٹیٹیوڈ اس قدر باپ کو بوڑھا کر دیتا ہے کہ وہ باپ کے بعد سوائے اللہ سے موت مانگنے کی اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اور ایسی بھی اولاد دنیا میں موجود ہے کہ جن کو تہجد میں اٹھ کر اپنی اولاد کے حق میں امت کے واسطے یہ دعا مانگنی پڑتی ہے، اللہ تو نے مجھے جو اولاد دی ہے، اللہ مجھے جو نے اولاد دی ہے اور ان کا مجھے جو فرما بردار بنایا ہے، میرا جو فرما بردار انہیں بنایا ہے، اللہ دنیا میں اگر کسی کو اولاد دینی ہے تو میری اولاد کی طرح دینا، اور اگر اولاد نہیں دینی ہے تو نافرمان اولاد مت دینا۔ اس لیے بچپن سے ہم اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں۔ بیٹیاں بھی رحمت ہیں، بیٹے بھی رحمت ہیں، اولاد نعمت عظیم ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے متعلق اللہ کے حضور میں سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اگر بیٹے فرما بردار نکلے، اگر بیٹے دیندار نکلے، وہ ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے، اور دنیا کے بعد جو آنے والی آخرت کی لامحدود زندگی ہے کہ جن سالوں کی کوئی متعین نہیں، وہ بھی جنت ہے۔ اور جن ماں باپ کی اولاد نافرمان ہوئی، جن ماں باپ کی اولاد ماں باپ کی قدردانی سے محروم ہو گئی، اور ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی دوزخ ہے اور آخرت میں بھی دوزخ ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کو بچوں کے حقوق نہیں معلوم۔ پہلے ماں باپ کے لیے فریضہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد سے متعلق حقوق معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے میرے گھر میں یہ جو بیٹی دی ہے، اس بیٹی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ اللہ نے اگر کسی کی یہاں بیٹا جنم دیا ہے، اس بیٹے کے حقوق معلوم کرے کہ میں باپ بن گیا، میرے گھر اللہ نے آج بیٹا دیا ہے، اس بیٹے کا مجھ پر کیا حق ہے اور میرا اس بیٹے پر کیا حق ہے۔ جب ایک باپ اور ایک ماں پیدا ہونے کے بعد بچے کے حقوق کو جاننے کی فکر کریں گے اور پہچان کر اس رنگ میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، جب وہ بچہ اپنی زندگی کی عمر کو پہنچ جائے گا، وہی ماں باپ کے حقوق کو جان کر اور بچپن ہی سے ماں باپ کے حقوق کو مانگ کر وہ بڑھاپے میں ماں باپ کی قدردانی کرنے والا بنے گا۔ بیٹیاں رحمت ہے، بیٹے بھی رحمت ہیں، لیکن جن عورتوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا، ان کے گھر والوں سے، ان سسرال والوں سے دل کے گہرائیوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش ہے، ان عورت کو بانجھ کا لقب نہ دے، ان عورت کو صبح سے لے کر شام تک روزمرہ کی 24 گھنٹے میں زندگی میں دوسرا نکاح کرنے کی، تیسرا نکاح کرنے کی دھمکی دے کر ان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالیں۔ اگر وہ اولاد سے محروم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ بانجھ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی عورت میں یہ طاقت نہیں، کسی عورت میں یہ صلاحیت نہیں، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بچے کو جنم دے۔ اللہ نے قرآن میں خود اپنی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، کسی کو بیٹیاں دیں وہ ہماری طاقت ہے، کسی کو بیٹے دیں وہ ہماری طاقت ہے، کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیں وہ بھی ہماری طاقت ہے، کسی کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیں وہ بھی ہماری طاقت ہے، اور کسی عورت کو ہم اولاد سے محروم کر دے، اس کو باز بنا دے، یہ بھی ہماری قدرت سے ہے۔
سماج کی ہزاروں ایسی عورتیں، ہزاروں ایسی بن بچے والی مائیں وہ پریشان ہیں سماج سے کہ تانے سننے ملتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے، کیونکہ میرا بیٹا نہیں، کیونکہ مجھے بچہ نہیں، کیونکہ میرے اور بچے سے خالی ہے۔ یہ سارے سماج کے لیے قرآن کی آیات جو اللہ نے سورہ شورى میں بیان فرمائی ہے کہ زمین و آسمانوں کا مالک اللہ ہے، بیٹیوں کا دینے والا اللہ ہے، بیٹوں کا دینے والا اللہ ہے، کسی عورت کو بانجھ بنانے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ کسی مخلوق کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی شخص کے لیے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بغیر اولاد والی اور بغیر بچے والی اولاد کو بانجھ کہہ کر اپنے فیملی کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے یا اپنے خاندان والوں کے سامنے یا اپنے سماج میں یا اپنی سوسائٹی میں اس عورت کو بانجھ کہہ کر اس کو ذلیل و رسوا کرے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کے اوپر ظلم کر کے اس کی مظلومیت کی آنکھوں اگر کسی عورت کی آنکھ سے نکل جائے، اس مرد کے لیے دنیا میں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ بچوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو تربیت کے احکام ہیں، بچپن ہی سے اس کی طرف توجہ دے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں لانے کی کوشش کرے۔ اتنے بچے 7 سال کا حکم ہے، 10 سال کا حکم ہے۔ گھر میں جب ہم نیا گھر تعمیر کر لیں، ہم گھر کے پلاننگ میں ایک پلاننگ اور کریں کہ ہمارے گھر میں ایک جگہ ایسی بھی ہو جسے ہم گھر کی مسجد کہہ سکیں۔ ہمارے گھر میں ڈرائنگ روم ہے، ہمارے گھر میں بیڈ روم ہے، ہمارے گھر میں گیسٹ روم ہے، ہمارے گھر میں مہمان خانہ ہے، ہمارے گھر میں اسٹور روم ہے۔ لیکن بڑی محرومی کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے اس اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ کہ اگر ہمیں گھر میں نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو ہمیں نماز ایسی جگہ پڑھنی پڑتی ہے، ایک کرسی یا اسٹول اٹھا کر ہمیں اپنے سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی سامنے سے گزر گیا تو نماز نہ ٹوٹے۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے، یہ بے ادبی کی بات ہے کہ جس اللہ نے اتنے بڑے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے مجھے حیثیت دی ہے، مجھے اتنا مقام دیا ہے کہ میں حلال روزی کما کر اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے عزت، شرافت، احترام، اکرام کا گھر تعمیر کر سکوں، کیا اتنے گھر میں، اتنی جگہ میں ایک 10 بائی 10 کی جگہ کا مجھے حصہ نہیں ملا جہاں اطمینان کے ساتھ میرے گھر کی مستورات، میرے گھر کی عورتیں، میرے گھر کی بیٹیاں اور مجھے بھی کبھی موقع ملا نماز پڑھنے کا تو میں اس میں نماز پڑھ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ زندگی میں موقع بموقع، روزمرہ کے معمولات اور زندگی میں موقع بموقع اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو، نفلوں کو اپنے گھر میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جانا گوارا نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی سخت وعید فرمائی۔ میرا دل چاہتا ہے میں اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم کرو، چند نوجوانوں کو جمع کرو اور جنگل سے لکڑیاں جمع کرو اور جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو بلا کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جو بلا کسی شرعی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو گھروں میں نماز ہو، فرض نماز مسجد میں ہو، نفل نماز مسجد میں ہو، گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا اہتمام ہو جہاں پر بچے نماز کی مشق کریں، جہاں پر گھر کی مستورات نماز پڑھ کر پورے اہل خانہ کے لیے دعا کا اہتمام کر سکے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد کی قدردانی کریں، بچپن سے ان کی تعلیم، تربیت، پرورش اور حلال روزی کا ان کا انتظام کرنا ہر ایک ماں باپ کا اسلامی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اولاد سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔